अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिनिश बख्श। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर कारसाज हमले की, जब कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए। बीबीसी से वाबस्ता सहाफ़ी रियाज सुहेल के मुताबिक सन 2007 में 9 साल खुद साख्ता जलावतनी तर्क करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कराची पहुंची थी। 18 अक्टूबर को कराची पहुंचने के बाद टर्क पर सवार बेनज़ीर ने बीबीसी को बताया था कि हम जमहूरियत के लिए और तरक्की के लिए खड़े हैं। ये इस्तकबालिया मजमा इस मजमे से कहीं गुना बड़ा है जब मैं 80 की दहाई में मुल्क लौटी थी। हालांकि मुल्क में खतरात अब पहले से बहुत ज़्यादा हैं। 18 अक्टूबर का सूरज ग़रूब हो चुका था और कराची की सड़कों पर बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबालिया कारवां रवा दवा था। वो हाथ हिला हिला कर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी। कैमरामैन सलमान रिंद इसराइली की कवरेज का मुकम्मल करने के बाद दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसराइली का रुख सदर की तरफ आते हुए बाएं जानिब था, लेकिन इस कारसाज के मकाम पर इसको दाएं हाथ की सड़क पर मोड़ दिया गया था और इस दौरान स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई थीं और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। सलमान रिंद सिंधी न्यूज़ चैनल सिंध टीवी से मुंसलिक हैं और वो इस रोज़ शारे फैसल पर ड्यूटी पर थे। रैली में होने वाले इस धमाके में सलमान समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। सलमान रिंद ने बीबीसी को बताया कि धमाके की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे गैस सिलेंडर, टायर या बम फटा। मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो सामने एक शख्स आया जिसने पीपल्स पार्टी के झंडे के रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसने भी कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ टायर फटा है। हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने ज़मीन पर देखा जहाँ लोग गिरे हुए थे, वो ज़ख्मी थे या हलाक हो चुके थे। अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने जैसे ही कैमरे का रुख उस ट्रक की तरफ किया जिस पर बेनज़ीर भुट्टो सवार थीं, तो एक और ज़ोरदार धमाका हुआ। ये मंजर कैमरे ने महफूज कर लिया और उसके बाद मैं कैमरे समेत नीचे गिर गया। रैली से कबल नामालूम अफराद ने कारसाज पुल खाली कराया। कैमरामैन आबिद शाह भी इस हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने बताया कि वो कारसाज पुल से कवरेज कर रहे थे और अभी रैली वहां पहुंची ही थी कि चंद लोगों का टोला आया और उन्होंने वहां से लोगों को उठाना शुरू कर दिया और कहा कि यहाँ से हट जाएं और पुल के नीचे जाकर खड़े हो जाएं। वो बताते हैं कि मैंने उनकी फुटेज भी बनाई थी। मुझे वैसे ही शक हुआ कि हमें क्यों हटा रहे हैं और ये कौन लोग हैं। याद रहे कि इसी कारसाज पुल के दूसरी तरफ बाद में 2 धमाके हुए। एम्बुलेंस में बम की अफवाह। आबिद शाह बताते हैं कि जब दूसरा धमाका हुआ तो उसका दबाव इस कदर था कि वो ज़मीन से तकरीबन 3 फीट ऊपर उछल कर ज़मीन पर गिर गए और जब उठे तो कानों में सीटियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं जब चलने लगा तो देखा कि मेरे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, मगर मैं चलता रहा और एक एम्बुलेंस के करीब पहुंच गया। इसमें पहले से ही 10-12 ज़ख्मी लोग मौजूद थे। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस में मज़ीद ज़ख्मियों की गुंजाइश नहीं है और ये कि दूसरी एम्बुलेंस में आना, मगर मैं ज़बरदस्ती अंदर लेट गया। आबिद शाह ने बताया कि गाड़ी थोड़ा आगे चली तो एम्बुलेंस में से टक टक की आवाज़ आने लगी। अंदर से एक बंदा चीखने लगा कि ये बम की आवाज़ है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और इस गाड़ी में मौजूद ज़ख्मी निकल के भाग निकले। अब मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने सोचा कि अब तो घर वालों को मेरी लाश भी नहीं मिलेगी क्योंकि एम्बुलेंस में भी बम है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर वापस आया और उसने गाड़ी को चेक किया और कहा कि ये इंडिकेटर की लाइट की आवाज़ है। आबिद शाह को लियाकत नेशनल अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया गया। वो बताते हैं कि उन्हें लाशों के साथ रख दिया गया और शायद किसी चैनल ने उनकी हलाकत की खबर भी चला दी। बाद में उनके बहनवी आए और उन्होंने स्ट्रेचर समेत बाहर निकाला और आगा खान ले गए जहां इलाज किया गया। कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए। 18 अक्टूबर के 2 धमाकों में एक सहाफ़ी आरिफ खान हलाक हुए जबकि मुतअद्दिद सहाफ़ी जख्मी हुए। कैमरामैन सुहेल फरीद का कहना है कि 2 धमाके हो चुके थे जब वो इस ट्रक तक पहुंचे जिस पर बेनज़ीर भुट्टो सवार थी। वो बताते हैं कि उन्होंने ये मंजर देखा कि शेरी रहमान और आबिदा हुसैन ट्रक से निकली, जिसके बाद एक सफ़ेद रंग की कार ट्रक के नज़दीक आकर रुकी और बहुत से जाले इसके गिर्द एक ढाल बनकर खड़े हो गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो ट्रक से बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से निकल गई। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी।
सन 1997 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی تھی اور بینظیر بھٹو اگلے ہی سال یعنی 1998 میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے اختتام پر سن 2007 میں بینظیر بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا۔ سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک فرزند پاکستان شیخ رشید احمد کے 50 سال میں لکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے محل میں بینظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات میں طارق عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل عامر شریک تھے۔ جنرل کیانی کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بینظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ وہ شامل ہوں۔ طارق عزیز ایک ایسی حکومت بنانا چاہتے تھے جس پر صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو ہوں۔ بینظیر کی وطن واپسی میں طارق عزیز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ این آر او طے ہو چکا تھا اور بینظیر بھٹو کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے گئے تھے۔ شیخ رشید کے مطابق چودھری شجاعت اور پرویز الہی این آر او کے حامی نہیں تھے، لیکن وہ صدر مشرف اور طارق عزیز کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ چودھری شجاعت درست کہتے تھے کہ طارق عزیز کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے کوشش کی کہ وہ بینظیر بھٹو کو روکیں کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں۔ اس وقت جو بات چیت ہوئی تھی اس میں چودھری شجاعت کا یہ کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو نے 2 باتیں رکھی تھیں، یا تو آپ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی اٹھائیں اور جو سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں ختم کریں۔ چودھری شجاعت نے مشرف کو کہنا تھا کہ اگر آپ نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پابندی ختم کی تو بینظیر وزیر اعظم بن کر لینڈ کرے گی اور وہی وزیر اعظم ہوں گی کیونکہ وہ انتخابات جیت جائیں گی۔ یہ شرط تسلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس قدر خوفزدہ تھیں کہ اس وقت کی حکومت، یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ جنرل مشرف نے بینظیر بھٹو کو دھمکایا بھی تھا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو نے جب واپس آنے کا اعلان کیا تو وہ دراصل این آر او کے خاتمے کا اعلان تھا، کیونکہ این آر او کے تحت تو انہیں واپس نہیں آنا تھا، جو کہ نواز شریف کی بھی غیر یقینی صورتحال تھی، تو بینظیر واحد اہم خطرہ نظر آ رہی تھی۔ تحقیقاتی ٹریبونل کا قیام اور معطلی۔ کراچی میں استقبالیہ جلوس پر خودکش بم حملے کے چند روز بعد بینظیر بھٹو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خودکش حملے کا الزام حکومت پر عائد نہیں کر رہی اور نہ وہ اس مرحلے پر حکومت کو خود پر قاتلانہ حملے کا مورد الزام ٹھہراتی ہیں، اس وقت تک جب تک یہ تحقیقات نہ ہو جائے کہ اسٹریٹ لائٹس کیوں بند کی گئی۔ بی بی سی کے وائس چیئرمین نے قومی سلامتی کے مشیر طارق عزیز سے رابطہ کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز کو مشکلات ہو رہی ہیں خودکش بمباروں، سنائپرز اور مسلح افراد کی شناخت میں، کیونکہ انہوں نے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس دھماکے میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 500 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم نے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس غوث محمد پر مشتمل ٹریبونل بنایا تھا، جس نے کچھ بیانات بھی قلم بند کیے، لیکن اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے اس ٹریبونل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیا ٹریبونل بنایا جائے۔ اس دھماکے میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 500 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم نے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس غوث محمد پر مشتمل ٹریبونل بنایا تھا، جس نے کچھ بیانات بھی قلم بند کیے، لیکن اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے اس ٹریبونل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیا ٹریبونل بنایا جائے جو تاحال نہیں بن سکا۔ حملے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی، جس فیصلے کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد ایف آئی آر سے دستبردار ہو گئی اور چودھری پرویز الہی، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل، ایف بی آئی کے سربراہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا اور اس میں بینظیر بھٹو کے خط کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو کچھ نقصان پہنچا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم بعد میں تحقیقاتی اداروں کو کوئی ثبوت نہیں ملا
اور ان کے نام خارج کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بے نظیر بھٹو نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اگر انہیں کچھ نقصان پہنچے تو یہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان لوگوں سے پھر تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس خط کی روشنی میں جن افراد کا نام تھا اور بے نظیر بھٹو کی علاقت کے بعد جو مختلف تحقیقات ہوئیں، تمام کمشنر اور کمیٹیوں نے ان کی تحقیقات کی۔ اگر تحقیقات کے بعد ان پر کوئی براہ راست چیز نہیں آئی تو میں نہیں سمجھتا کہ بلا وجہ کی دشمنی بنا کر انہیں شامل کرنا چاہیے۔ باقی جن کا نام آیا اور جن پر جو کچھ چیزیں ثابت ہوئیں جو کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئی، وہ آج بھی اس کیس میں مفرور ہیں۔ گزشتہ 3 ادوار سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور تحقیقات۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کے واقعے کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے پھر چھوڑ دیے گئے۔ تحقیقات آگے بڑھی یا نہیں، بے نظیر کے خط کی اہمیت نہیں دی گئی جن کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، بعد میں وہ اتحادی حکومت کا حصہ رہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بے نظیر کو کچھ لوگوں کے حوالے سے تحفظات تھے، وہ شاید درست نہیں تھے۔ اس حوالے سے آپ نے کہا کہ مشرف کو ہٹا کر جمہوریت بحال کر دی، یہ کرنے کے بعد آپ کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مشرف کے خلاف بے نظیر کے قتل کا مقدمہ چلایا جائے؟ جب آپ کے پاس موقع تھا تو آپ نے محفوظ راستہ فراہم کر دیا تھا۔ 27 دسمبر کا حملہ 18 اکتوبر کا ہی تسلسل تھا۔ گزشتہ 3 ادوار سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس نے تحقیقات میں کیا کیا۔ پولیس نے سن 2008 میں ارکت الجہاد اسلامی کے رہنما قاری سیف اللہ کو گرفتار کیا تھا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کو آگاہ کیا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب اسلام، جمہوریت اور مفاہمت میں لکھا تھا کہ قاری سیف اللہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور وہ حملے میں ملوث ہیں، لیکن ثبوتوں کی عدم دستیابی پر انہیں 10 روز کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اس کیس میں پولیس کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی نواز رانجھا ایک حملے میں ہلاک ہو گئے، جبکہ 18 اکتوبر اور بعد میں 27 دسمبر حملوں کے 2 چشمدید گواہ خالد شہنشاہ اور بلال شیخ کی بھی الگ الگ واقعات میں ہلاکت ہو گئی۔ سن 2017 کو برسی کے موقع پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اعلان کیا تھا کہ 18 اکتوبر واقعے کی از سر نو تحقیقات کی جائے گی اور اس کے لیے ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی کو ذمہ داری دی گئی، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔